اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے فلسفہ نماز یا آداب نماز، دونوں آپ لے سکتے ہیں۔ نماز ہر ایمان والے کے لیے سب سے بنیادی رکن ہے۔ اسلام اور کفر میں امتیاز جو ہے وہ نماز کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا عمل کیا، کافروں جیسا کام کیا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز نے پہنچایا، کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کی اپنی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی نماز کا نہ پڑھنا اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو نماز اتنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے ایسے نمازی ہیں فویل للمصلین، فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ نمازی کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں کہ پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر رہ گئی، ابھی ادا کر لیں گے، حتیٰ کہ وقت اس کا گزر جاتا ہے۔ یا جس وقت نماز کے اندر ادھر اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ادھر اللہ کا بلاوا آتا ہے کہ بندے اٹھ اور اپنی بارگاہ، اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، ادھر اس کا بلاوا آتا ہے، مگر بندہ دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتا ہے اور سستی کر جاتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس وقت وہ لوگوں میں ہو کہ بھاگ کر نماز پڑھے گا، لیکن جب تنہا ہو تو سستی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں میں پڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے۔ تو فرمایا الذین هم یراؤون، وہ نماز سستی بھی کرتے تھے اور نمازیں ان کی ایسی ہوتی تھیں کہ جو نمازیں فقط دکھلاوا ہوتی تھی، یعنی دکھلاوے کے لیے وضو کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز سے دور رہنا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ حواس بنائے ہیں، پیدا کیے، ودیت فرما دی۔ ایک حص ہے آنکھ کی اور ایک حص ہے کان کی، ایک حص ہے ناک کی، ایک حص ہے زبان کی اور ایک حص ہے ہاتھ کی۔ کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 4 اور 5۔ انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ اللہ پاک نے انسان کو کان دیے اور ان کانوں کے اندر اللہ پاک نے جو حص رکھی ہے وہ سننے کی حص ہے۔
ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ناک بنا دیا اور ناک بنا کر اس کے اندر بھی ایک حص رکھ دی. وہ حص سونگھنے کی حص ہے. خوشبو اور بدبو میں انسان تمیز کرتا ہے. جب دیکھتا ہے تو پھر اچھے برے کی تمیز بھی ہونی چاہیے. یہ تمیز آپ کی آنکھ میں نہیں دینی، یہ اندر آپ کا قلب جو ہے وہ آپ کو تمیز دے گا کہ کون سی چیز دیکھنے والی ہے اور کس چیز سے بچنے کا حکم ہے. سننے میں بھی اسی طرح اچھی بات سنیں گے تو اچھی بات آپ کے کان سے نکل کر دماغ تک پہنچے گی اور دماغ سے آپ کے دل تک اور دل پھر پورے بدن تک پہنچا دیتا ہے جیسے خون پہنچاتا ہے. اسی طرح بری صحبت ہو تو بری صحبت کا اثر بھی انسان کی ذات پر ہوتا ہے. اچھی صحبت ہو تو اچھی صحبت کا اثر بھی انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے. جیسے انسان عطار کی دکان پر گیا تو وہاں جب جاتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے خوشبو کا، تو آپ اس خوشبو سے مستفیض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ لوہار کی دکان پر جائیں تو جب اس لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو جو چھینٹیں اس کے کپڑوں پر پڑے گی وہ آپ کے کپڑوں کو بھی چھید کر دیں گی. تو انسان کی صحبت کا اس پر اثر ہوتا ہے. چائے کا کپ ہے، چولہے پر ہے، اسٹوو پر تو گرم ہوگا، نیچے آگ جل رہی ہو تو گرم ہوگا. اسی کپ کو پکڑ کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا گرم. تو کس چیز نے اس کو کافی کو یا چائے کو گرم رکھا؟ ماحول نے. اور کس چیز نے اس کو ٹھنڈا اور گرم رکھا؟ ٹھنڈا ماحول نے. تو ماحول کا اثر ہمارے یہ حواس خمسہ کرتے ہیں. ہماری ناک ہے سونگھنے کی حص، آنکھ ہے دیکھنے کی حص، کان ہے سننے کی حص، زبان ہے، زبان سے آپ چکھ کر بتاتے ہیں کڑوا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے. اور ہاتھ لیے اور ہاتھ سے پکڑتے ہیں، یہ پتہ چلا لکڑی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ چھونے سے. اسی طرح کوئی لوہے کی چیز ہے اس کو چھونے سے. یہ دیوار ہے کیسے پتہ چلا؟ چھونے سے. تو چھونے سے بندے کو پتہ چلتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کبھی وہ چیز پکڑتا ہے، کبھی وہ چیز پکڑتا ہے، کبھی وہ چیز پکڑتا ہے. کیوں پکڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بچہ ٹکتا نہیں ہے، جبکہ وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ چیزوں کو پکڑ کر سیکھتا ہے. تو انسان کے سیکھنے کے لیے جو اللہ پاک نے اس کے علوم علم کے لیے جو ذرائع علم پیدا کیے وہ ذرائع علم 5 ہیں. سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا. ان کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو علم دیا ہے. اب یہ سمجھ گئے بات؟ یہ ہے انسان کے ظاہری حواس. اسی طرح انسان کے کچھ باطنی حواس بھی، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے. یہ ساری چیزیں ان پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. جس طرح اللہ پاک نے انسان کو 5 حصے عطا کیے ہیں، 5 حصے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر 2 چیزیں اور ودیت فرمائی ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہے جو ودیت فرمائی انسان کے اندر وہ ہے تسلیم و رضا. کیا؟ سر تسلیم خم کر لینا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے بس عجز اور انکساری اور تسلم اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری. یہ جذبہ اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا، یعنی کسی کے سامنے جھک جانا. اور اسی طرح دوسری چیز جو رکھی ہے وہ حواس خمسہ کے بعد، اور وہ ایک ہے تسلیم و رضا، جھک جانا. انسان اپنے مرشد کے سامنے بھی جھکتا ہے کہ نہیں؟ جھکتا ہے نا. اسی طرح انسان اپنے اور بھی بہت سارے رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے گھر میں معلوم نہیں خواتین بیویوں کے سامنے بھی کتنا جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے، لیکن ہر بندہ تسلیم و رضا کا پیکر ہوتا ہے. وہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو تو علم نہیں ہے ندیم کو. تو انسان کے اندر یہ چیزیں. ایک چیز اور ہے وہ ہے جذبہ محبت. کیا ہے؟ جذبہ محبت. لفظ ہے محبت، محبت نہیں ہے. کیا ہے؟ محبت. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. قرآن کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت. محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے. ویسے اردو میں آپ بول رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جذبہ
मोहब्बत लिए फिरते हैं। वहां तो हालत ये है कि इकबाल कहते हैं अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। जिस तरफ वो नजर नहीं आते ये थे बिलाल, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं और काबा बनता है उस तरफ की रियाज, रुख जिधर वो मोड़ देते हैं। एनीते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहने पैंदे नहीं, कतरे को मोटी बंधन लई कैदा विच रहना पैंदा है। रात पवे ते बेदर्दां सुख दी नींदर आवे, दर्द मनानू तान सजन दी सुतियां और जगावे। मोहब्बत का जज्बा इंसान के अंदर उसको तड़पाता है, घर में बैठने नहीं देता। अब मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत आपने सुना ना, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती, ये तो आपने सुना। तो मोहब्बत चाहती है जिससे हो जाए, उससे तस्कीन चाहती है, सुकून चाहती है, उससे राहत चाहती है, उससे चैन चाहती है, जिससे मोहब्बत हो जाए। अब मोहब्बत बेटे से हो जाए, मोहब्बत बेटी से हो जाए, मोहब्बत माँ से हो जाए, मोहब्बत बाप से हो जाए, मुर्शिद से हो जाए, रहनुमा से हो जाए, हाथी से हो जाए, भाई किसी से भी मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत के लिए तो कोई बुनिया ज़ाब्ता नहीं है। मोहब्बत नस्बार से हो जाए, सिगरेट से हो जाए, मैं तेनू छड़ दांगा, नहीं छड़नी, होता कि नहीं ऐसा? ये काम नहीं छोड़ेगा, बाकी सारी दुनिया छूटती है तो छूट जाए, तेरा घर ना छूटे। तो मोहब्बत, उनको भी मोहब्बत होती है। जब सोने से पहले भी उन्होंने जो चुस्कियां लगानी, चाय से भी मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत जो है वो किसी से भी हो सकती है, मगर उससे पहले एक मिसाल सुना जाता है। बिशर हाफी का नाम तो आपने सुना है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। अब बिशर हाफी कहते हैं कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक शख्स था, तो उस शख्स को कोई कोड़े मार रहा था। क्या? कोड़े मार रहा था। अब उसको बांध कर जब लाए तो सामने खड़ा कर दिया, तो कहने लगे एक तरफ मैं भी खड़ा हो गया, और खड़ा होकर मैं तमाशा देखने लगा। उसको एक कोड़ा मारा, 2 मारे, 10 मारे, 50 मारे, 100 कोड़े मार दिए। अब वो कोड़े तो खाए मगर रोया नहीं, रोया नहीं। बिशराबी कहती है कि मैंने कहा यार बड़ा पक्का है, पूछो तो सही है कौन? पुराने वक्तों में चूंकि जेलों का इतना सिस्टम ऐसा तो था नहीं, बस वो एक कमरे में उसे बंद कर दिया, साइड पर एक खिड़की थी। बिशराबी कहते हैं कि मैंने उस खिड़की में से देखा तो वो बड़े आराम में महज था किसी सोच में। मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा मन अंता, तू कौन है? 100 कोड़े खाए हैं, रोया नहीं, उफ नहीं किया, चीखा नहीं, अपनी माफी नहीं मांगी कि क्यों मार रहे हो कोड़े, चुप करके खाता रहा। उसने कहा इन्नी आशिक़ुन, कहा कि मैं आशिक हूं। उसने कहा अच्छा किसका आशिक है? कहा देखा नहीं, जब मुझे कोड़े लग रहे थे तो मेरे सामने मेरा महबूब खड़ा था, दुनियावी महबूब खड़ा था, बस मैं अपने महबूब को देख रहा था। वो मुझे कोड़े मारते, महबूब का हुस्न, महबूब की रानाई और महबूब के अनवारों तजल्लियात मेरे दिल पर पड़ते, मुझे कोड़े असर न करते, तो फिर रोता कैसे ना? क्यों रोता मैं? इसलिए मैं रोया नहीं। हजरत बिशर हाफी कहने लगे अब लोहा गर्म है, इसे मोड़ दो, अब लोहा गर्म है, इसे मोड़ दो। कहा ये दुनिया का महबूब है, ये दुनिया की रानाई है, ये दुनिया की मस्ती है, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की उल्फत है, ये दुनिया की चाहत है, मगर इस दुनिया की चाहत को बनाया किसने? इसको तख्लीक किसने किया? अरे जिस दुनिया के उसके हुस्न की एक झलक अरे तूने देखी, 100 कोड़े पड़े मगर कोड़ों ने असर न किया। खुदा की कसम अगर तुम मेरे यार का हुस्न देख ले तो तेरा हाल क्या होगा? मेरे महबूब का हुस्न देख ले, मेरे महबूब का हुस्न देख ले तो हाल क्या होगा? मेरे महबूब की रानाई देख ले तो हाल क्या होगा? मेरे महबूब के हुस्न से
بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد غزالی. کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا محمد غزالی اور ان کا نام کیا تھا؟ احمد غزالی. اب محمد کے والد کا نام بھی غالباً محمد ہی تھا اور پھر ان کے دادا کا نام بھی محمد ہی تھا. اب بھائی محمد بن محمد غزالی ان کا نام تھا. بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، فلسفی بھی تھے. ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ، تصوف پر کتاب ہے، بہت اعلیٰ تصنیف ہے. کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور پڑھیے. اب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے اس اپنے زمانے کے. امام غزالی کہا جاتا ہے. آپ نماز پڑھاتے مگر آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے اپنی والدہ کو شکایت کی کہ بھئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں عالم ہوں، دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، بھائی نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں پوچھتی. بلایا احمد بیٹا تیرے بھائی نے شکایت کی. جی اللہ حضور بتائیے. تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ وہ درویش تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے تو نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا اما جان آپ کا حکم ہے کل سے پڑھوں گا. بس اگلے دن امام غزالی نے جماعت کروائی، تکبیر تحریمہ کہی، انہوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہی. 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، ظہر کی نماز کی. بس ہاتھ باندھے 2 رکعتیں امام محمد غزالی نے پڑھائیں. جب تیسری رکعت شروع ہونے لگی تو امام احمد غزالی نے جو بھائی تھا انہوں نے نماز توڑ دی اور باہر نکل گئے. اب لوگوں نے کہا کہ نماز توڑ دی بھائی نے، ہمیں تبلیغی کرتے ہیں، ہمیں نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں بھلائی کی طرف لے کر آتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، اور اپنے بھائی کا یہ حال. بس امام محمد غزالی پھر ماں کے پاس گئے اور کہا اماں وہ نہیں پڑھتا تھا تو کم از کم لوگ باتیں تو نہیں کرتے تھے، مگر اب حال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر بھاگ گیا. ماں نے کہا یہ تو واقعی بڑی بری بات ہے، میں بلاتی ہوں. احمد بیٹا بات سن. جی اماں حضور. کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ؟ کہا کہ جب تک بھائی جان اللہ کی بارگاہ میں تھے تو 2 رکعت پڑھ رہا تھا، اور جب وہ تیسری رکعت میں مسجد سے نکل کر بازار میں گئے تو پھر میں نے کہا میرا بھی یہاں کوئی کام نہیں، میں بھی مسجد سے نکل کر باہر چلا گیا. تو کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی ڈوری ہر وقت اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ان کی نسبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. بس وہ پھر اپنی زبان حال سے جو کچھ بھی کہیں تو اللہ کو اپنی عزت کی قسم دی کی بات کو فوراً پورا کرتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہو جا، جیسے آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت تھا اور تخت لانا تھا آنکھ چھپکنے سے پہلے، بس انہوں نے کہا آ جائے گا، بس اتنا کہا تو آ گئے. اتنا کہا. کسی نے پوچھا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو اس ممبر کو کہے کہ میرے پاس آ جا. بس ابھی کہا نہیں، بس وہی بات کی اشارہ کیا، وہ ممبر دوڑتا ہوا ان کے قدموں میں آ گیا. تو ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. تو جذبہ محبت کیا ایک ویسی واقعہ بنا ہوا ہے، حقیقت حال معلوم نہیں ایسی ہے کہ نہیں، مگر محبت کو سمجھنے کے لیے بڑی اچھی ایک مثال ہے. وہ یہ ہے کہ مجنون کا نام سنا ہے آپ؟ مجنون کا. تو مجنون نے ایک دن ایک کتے کو پکڑا اور کتے کے پاؤں چومنے لگا. تو کسی نے کہا وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے قدم کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا کس نے کہا میں کتے کے قدم چوم رہا ہوں؟ اس نے کہا ساری دنیا دیکھ رہی. انہوں نے کہا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے مگر میں حقیقت میں لیلا کی گلیوں کو چوم رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اور کبھی کبھی گزرتا ہے، بس چونکہ اس کے قدم لیلا کی گلی میں لگتے ہیں اس لیے میں آج اس کے قدم چوم رہا ہوں. وہ چوم تو میں کتے کے قدم رہا ہوں مگر حقیقت میں لیلا کی گلیوں کو چوم رہا ہوں، جن کی نسبت لیلا کے ساتھ، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ بھی کتا ہوتا ہے، وہ بھی کتا ہوتا ہے. اس کا ذکر باہر نہیں کیا جاتا، وہ گھر میں داخل کیا جاتا ہے. قرآن کے اندر اس کتے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کتا نجس ہے، نسبت بدل گئی اور منسوخ
تفصیلی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دو جذبے، ایک جذبہ جذبہ محبت ہے اور دوسرا جذبہ تسلیم و رضا ہے. کیا ہے؟ جھکنا. کسی کے سامنے جھکنا. بندہ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ کوئی اللہ کی تلاش میں نکلا، اللہ کی تلاش میں نکلا. اب اللہ کے تلاشتے اس نے ستارے کو دیکھا تو ستارے کو معبود بنا دیا. کوئی اللہ کی تلاش میں نکلا، سورج تک پہنچا. کوئی اللہ کی تلاش میں نکلا، گنگا جمنا تک پہنچا. کوئی اللہ کی تلاش میں نکلا، مورتیوں تک پہنچا. اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے پہنچا. وہ اسی کو معبود بنا بیٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس محمد عربی نہ تھے. خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس رہنما ہے، تمہارے پاس ہادی ہے، تمہارے پاس شیخ کامل و اکمل ہے، تمہارے پاس وہ ہستی ہے کہ جس نے بتایا کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. اب خدا کا پتہ بتایا کہ بندہ پھر اسی کے سامنے جھکے نا کہ جو سب سے زیادہ حسین ہے. کیونکہ حسن تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف کھینچے، اور پھر وہ جو عاشق ہے وہ اپنے معشوق سے تسکین چاہتا ہے. عاشق ہے بندہ چاہتا ہے مولا تیری ملاقات کروں، مولا تیرے حسن کو دیکھوں، مولا پردے ہٹے تو نظر آ جائے. کیونکہ انسان کی تسکین اس کے ساتھ ہے جو نظر آئے. فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، مجھے محسوس نہیں کر سکتے، مجھے سن نہیں سکتے. حواس خمسہ تمہارے چاہتے ہیں کہ تسکین حاصل کرے، مگر تسکین حواس خمسہ سے میری نہیں، مجھ تک رسائی نہیں ملے گی. تمہاری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ فرمایا دیکھو میرے محمد کو، دیکھو محمد کے چہرے کو، دیکھو محمد کے فعل کو، دیکھو محمد کے قول کو، دیکھو محمد کی زبان کو. بس جو محمد کو دیکھے گا وہی خدا کو دیکھے گا. فرمایا انا میرا آقا نے فرمایا انا مرآت جمال الحق. فرمایا مجھے اللہ پاک نے آئینہ بنایا ہے اپنے جمال کا. ارے خدا کے حسن کا آئینہ. فرمایا میں محمد ہوں. بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ جھکنے کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے. کیونکہ سب سے بڑھ کر حسین ہی وہ ہے. قطب الدین منور یہ خلیفہ ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی. وہ بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے. انہوں نے انگلی پکڑی. حضرت قطب الدین منور کہتے ہیں کہ میں انگلی پکڑ کر اپنے مرشد کے ساتھ گیا. بچپن کا زمانہ تھا. سارے بادشاہ کے سامنے یوں جھک کر کھڑے، گردنیں جھکائے ہوئے. ان کا اثر اتنا تھا کہ کسی داروغہ نے، کسی آواز دینے والے نے آواز دی اپنی گردنیں جھکا لو. بادشاہ گزر رہا. بس بادشاہ تخت پر جب آتا تھا تو گردنیں جھکا نہیں جاتی تھی. اب جب گردن جھکائی تو حضرت قطب الدین منور کہتے ہیں بس وہ ماحول ایسا تھا کہ میں بھی اپنی گردن جھکانے لگا. بس جیسے ہی میں نے اپنی گردن جھکانے لگا، ابھی نیچے ہوئی گردن میرے مرشد نصیر الدین دہلوی فرمانے لگے یا بنیا العظمت للہ. اے میرے بیٹے، عظمت کا حقدار بادشاہ نہیں ہے، اللہ ہے. فرماتے ہیں میرے 14 طبق روشن ہوئے، زمین نکل گئی پاؤں تلے سے. بس فرماتے ہیں تھوڑے دن گزرے تو نصیر الدین چراغ دہلوی کہنے لگے، پوچھنے لگے بیٹا بتا، جب میں نے کہا عظمت اللہ کے لیے ہے تو تیری حالت کیا تھی؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم، جب ماحول ایسا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ اس بادشاہ کی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے میں اپنی گردن جھکا دوں، مگر جب آپ کا یہ اعلان سنا العظمت للہ، عظمت اللہ کے لیے ہے، تو پھر وہ بادشاہ نہیں بلکہ
جیسے گوبھی کا پھول ہوتا ہے نا، بس اس کی معنی مجھے نظر آیا۔ اس لیے لوگوں سر تسلیم خم کرنا ہے تو اس مولا کی بارگاہ میں کرو۔ بس اب آئے نماز کی طرف، مختصر وقت کوئی نہیں ہے، پھر اب ٹائم ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ اب نماز میں جب آپ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہر شے حرام کر دی، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بادشاہ، کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ وہ تعظیم کا اور عبادت کا حقدار آپ ہاتھ اٹھا دیتے پوری دنیا سے، پوری کائنات سے، بس مالک میرے مولا بس تو ہی تو ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے قیام کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی کیا نماز تھی کہ ایسی نماز ہی نہیں دیکھی۔ اگر ان کے بعد کوئی نماز دیکھنے والی تھی تو وہ صرف سیدہ کائنات کی تھی۔ یہ نمازیں تو انہی کی نمازیں تھی۔ فرمایا ساری رات مصطفیٰ مصلی پر کھڑے رہے، ساری رات، حتیٰ کہ اللہ پاک اپنی محبت بری آواز سے کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب زیادہ کرے رات کو مگر آدھی رات، تھوڑا قیام کیا کرے، آپ کے پاؤں میں فرم آ جاتا ہے۔ مگر میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ساری رات کھڑے اللہ کے حضور، اور آپ کے سینہ اقدس سے جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز ہوتی ہے ایسی رونے کی آواز سینے سے آتی تھی۔ ساری رات گزر گئی ایک مرتبہ، حتیٰ کہ اذان فجر کی ہو گئی، فجر کا وقت جاتا رہا۔ حضرت بلال حبشی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ آپ جب اندر تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس وقت میری نگاہ مصطفیٰ کے آپ کے وجود مسعود پر پڑی۔ فرمایا میں دھنگ رہ گیا، آقا اس وقت نماز میں کھڑے رو رہے تھے۔ میں نے کوئی اشارہ کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر کے آپ نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں آپ، اتنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیام یہ قسمت والوں کو نصیب ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع قسمت والوں کو نصیب ہے، سجدہ مقدر والوں کو ملتا ہے، اتحیات میں بیٹھنا مقدر والوں کو ملتا ہے۔ وہ مقدر کیا مقدر ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی نماز تھی۔ نماز کا معنی یہ ہے، نماز کہتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ کا معنی ہے ٹیڑھوں کو سیدھا کرنا۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ٹیڑھوں کو، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، فرمایا اگر سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، دل سیدھے ہو جائیں گے، دل تمہارے سیدھے ہو جائیں گے۔ بس آپ قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں تو رکوع کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے تصور میں لے کر آئے کہ میں گناہوں کا بوجھ ہے اور اس بوجھ نے میری کمر کو جھکا دیا، اور اچھی طرح جھکائیں اسے، آپ کا سر اور کمر دل بالکل سیدھی ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے آپ فرمانے لگے نماز میں چوری نہ کرو۔ یا رسول اللہ چوری کیا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا چوری۔ کیا ہے؟ چوری ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے۔ قیام ہے تو اچھے طریقے سے، اگر اکیلے نماز پڑھے تو پوری سورہ یاسین پڑھنا، پوری سورہ مزمل پڑھنا، پوری سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں تو نماز کی حالت میں پڑھ لیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گی، وہ اللہ کے لیے نمازیں ہیں۔ اب نماز جب پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ جب اکیلے پڑھیں، امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پچھلے کا خیال کریں،
لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو گھر جا کر آپ نماز نفل کی صورت میں یا سنتوں کی صورت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو لمبا کریں. آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اب 7 مرتبہ پڑھیں. پھر آپ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ کمر گناہوں سے جھک گئی تھی، اب میں تجھ پر یقین ہے کہ تو نے وہ بوجھ ہٹا دیا. جب ہٹا دیا اور یہ یقین ہو جائے کہ بوجھ گناہوں کا ہٹ گیا ہے، بس پھر اپنی کمر پہ اٹھا لیں. سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حمد کی وہ سن لی، وہ سن لی. اس کے بعد اس کی حمد بیان کرتے ہوئے نیچے جاتے ہیں تو وہ جو دنیا میں سب سے اونچی رکھی ہے پیشانی، وہ ناک کہ جس کو بچانے کے لیے انسان ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خبن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، یہ ناک کس کے سامنے جھک گئی؟ وہ ناک کو رگڑتے ہیں، یہ ماتھے کو رگڑتے ہیں، مولا بس یہ سجدہ تیرے لیے. یہ جو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے معبود فرما دیجئے یہ میری نمازیں، یہ میرے روزے، یہ میرا سب کچھ، قربانیاں و محیایا یہ میری زندگی، و مماتی اور یہ میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین جس رب نے مجھے پیدا کیا. اس کے بعد سجدہ کر کے پھر آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں تو جیسے دھرنا نہیں دیتے دھرنا، اس طرح دھرنا دے کر آپ بیٹھ جائیں. مولا میں دھرنا دیتا ہے وہ نہیں میں اٹھنا، جو تک تم نے معاف نہیں کر دیا. یہ تصور رکھے نماز کے اندر، اور پھر اس وقت مولا کو حاضر و ناظر تصور کرتے ہوئے یہ پڑھیں التحیات للہ، میرے یہ سارے بدن کی عبادت تیرے لیے، والصلوات میری یہ قولی عبادت مولا تیرے لیے، والطیبات یہ مال و دولت کے پیسہ باری تعالیٰ یہ بھی تیرے لیے. کتنی چیزیں؟ 3. التحیات للہ وہ بھی اللہ کے، والصلوات وہ بھی للہ، والطیبات وہ بھی للہ، مال بھی اللہ، جو بولتا ہوں اللہ تیرے لیے، جو کلام کرتا ہوں تیرے لیے، اور جو بدن میرا باری تعالیٰ وہ بھی. میت کا کیا کام رسال کے ہاتھ میں حرکت کرے، باری تعالیٰ تیرے لیے. اب یہ ہے اللہ، عالم تصور میں لے کر آئے نا اللہ. اب اللہ ذات باری تعالیٰ آپ کے تصور میں ویسے تو وہ آ نہیں سکتی، مگر تصور میں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. جب یہ باتیں ہو گئی اللہ نے فرمایا اچھا اب تیری نگاہوں سے پردہ ہٹاتا ہوں. پھر پردہ ہٹتا ہے تو روح یار نظر آتا. یہ محمد عربی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا. وہیں بیٹھے کہہ رہے ہیں مولا، بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی. مولا بدنی عبادت تیرے لیے، قولی تیرے لیے، مالی تیرے لیے، یہ عبادات کی ہے تیرے لیے. فرمایا سلام بس یہاں تم وہاں وہی ہے، وہی ہے میرے مصطفیٰ. کہا سلام کرو، کہا السلام علیکہ. جدا کیا ہی نہیں اپنے سے اپنے محبوب کو، کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے لیے کیا تھی؟ 3 چیزیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. محبوب کے لیے پہلا ہے سلام، السلام علیکم ایھا النبی، ورحمۃ اللہ رحمت ہے اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی احیاء العلوم فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کہیں نا السلام علیکہ، کیا یاد رکھنا یار ٹائم ہو گیا، بس یہ بات کر لوں پوری پھر کر لوں ندیم صاحب. اچھا اب یہ جب آپ سلام میں کرتا ہوں نا آپ کو السلام علیکم، تو جواب دینے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے. کیا واجب؟ واجب کا مطلب ہے ضروری، ضروری، لازم ہے، منظور لازم ہے کہ میں سلام کروں آپ اس کا جواب دیں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر
عمر فاروق کے بیٹے، ان کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے چل یار بازار چل۔ کہنے لگے میں بازار گیا تو بازار جا کر انہوں نے سلام کیا لوگوں کو، بازار میں لوگ مصروف تھے، کہا السلام علیہم، کم نہیں کہا السلام علیہم، جہاں جاتے السلام علیہم السلام علیہم، واپس آ گئے تو کہا حضرت السلام علیکم ہوتا ہے، ہم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کم کہتا تو ان پر یہ ضروری ہوتا کہ مجھے جواب دیتے، مگر وہ سب مصروف تھے تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اپنی طرف سے دعا دے دی کہ میری طرف سے یہ میرے ذمہ تھا تمہیں دعا دینا، سو میں نے السلام علیہم کہہ کر اپنا کام کر دیا۔ اب ان پر چونکہ واجب نہیں تھا اس لیے کہ کم نہیں کہا تھا، ایک ہوتا ہے کا، ایک ہوتا ہے کما، ایک ہوتا ہے کم۔ السلام علیکہ کسی ایک شخص پہ کرنا ہو تو کہتے ہیں السلام علیکہ، دو کو کرنا ہو تو کہتے ہیں السلام علیکما، تین کو کرنا ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اب کہا السلام علیکہ تو مخاطب ہے، خطاب کیا ہے تو خطاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہستی سامنے ہے، تو حضور سامنے ہے۔ حضور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے جس وقت یہ لفظ آئے نا السلام علیکہ تو تم نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال کرو، اور اللہ کے ولی کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی طرف سے جواب آئے، تو جب مصطفیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے تو اپنی نماز آگے ادا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی، جس وقت آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو مصطفیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب آپ کا نہیں ہے، وہ حضور کا جواب ہے، اور حضور کا جواب اس سے بڑھ کر جواب ہی کوئی نہیں کہ حضور توجہ کر کے، آپ توجہ کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ ہاں تمہاری جاتی ہے، ہماری نہیں جاتی۔ ہماری کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ ابو بکر جب نماز پڑھتے اور حضور تشریف لے آتے تو نمازوں سے دھیان ہٹ جاتا، مصطفیٰ کی طرف چلا جاتا۔ بھئی مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے مگر خدا بھی نہیں ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم، کیا جانیے کیا ہو۔ ابھی موضوع باقی ہے، یہ نماز کا موضوع باقی ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ میں حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تصنیف ہے کشف المحجوب، حجابات کو کھولنے والی۔ انشاءاللہ اسی کے تناظر میں یہ نماز کے جو آداب ہیں، یعنی موضوع یہی رہے گا مگر کشف المحجوب کے تناظر میں انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ آپ ضرور وقت سے تشریف لائیے گا۔ ابھی جو کچھ سنا اللہ پاک اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔